ویلکم بیک ناظرین، سکون رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت مہمان موجود ہیں، ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے۔ مفتی قاسم فخری صاحب TLP سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے کے آئے۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلم شیخ قادری صاحب، نعت خوان ہیں، ان سے بھی ہم نعت سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی جانب ہم تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک میں روزے کیسے آپ کے گزرے، کیا مصروفیات رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، رمضان المبارک تمام مومنوں کے لیے بخشش کا یہ مہینہ، جس میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے وہ کم ہے، اور عبادات اور ریاضات میں الحمدللہ تمام مسلمان مصروف ہیں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کراچی کے لحاظ سے ہم پورے کراچی میں ہم خدمت خلق بھی کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے افطاری کا اہتمام بھی موجود ہے، اور مختلف مقامات پر عوام کے لیے ہم نے بچت بازار لگائے ہیں۔ وہ بچت بازار جس میں حقیقی بچت بازار ہے۔ نمائش چرنگی پر جو کہ آپ نے دیکھا تقریباً 20 دن تک لگا رہا، اور نمائش چرنگی اس پر جو رش تھا لوگوں کا، اور جو وہاں سے فوائد حاصل ہوئے، اور جو وہاں لوگوں نے ہمیں دعائیں دی کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ نے بچت بازار لگایا اس مہنگائی کے عالم میں کہ لوگ اتنا پریشان ہیں۔ اور ہم نے ایک کراچی کی باقی بھی مختلف جگہوں پر بچت بازار لگائے تھے، مرکزی طور پر نمائش چرنگی پہ لگایا ہوا تھا۔ اچھا، اس سے بچت بازار میں الحمدللہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے لوگوں کو بہت سہولیات ملی، بہت آسانیاں ملی۔ ہم یہی کچھ حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت اس طرح کے ریلیف کے کام کرے، اور اس طرح کے بچت بازار لگائے، اور عوام کی پریشانیوں میں کمی لائے۔ اس وقت عوام کو کہیں سے بھی کوئی بھی سہولت نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے ان کو کسی بھی جانب سے کسی بھی لحاظ سے سہولت نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں بجلی کے بل اتنے زیادہ، گیس کا معاملات وہ اپنی جگہ پر، اور پانی پورے شہر میں نہیں ہے، اور ڈکیت ہر وقت دھندناتے پھرتے ہیں، اور ٹینکر مافیا اور ڈمپر مافیا وہ لوگوں کو کچیل رہے ہیں۔ تو حکومتیں بالکل اس وقت خواب غفلت میں ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، خاص طور پر یہ پانی کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے کراچی کے آدھے سے زیادہ کراچی کے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں پانی آتا ہی نہیں، جی، اور باقی ظاہر ہے پھر مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے ٹینکر کے ذریعے۔ پھر ڈمپر گردی اب شروع ہو گئی ہے، یہ گزشتہ 3 ماہ میں کوئی 200 سے زیادہ افراد جو ہے کچلے گئے ہیں، اس پر بھی کچھ کر رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن پارٹیاں ہیں، حکومت کے اندر جو موجود ہیں وہ بالکل خواب غفلت میں ہیں۔ کرنے کی بات کیا ہوتی ہے، یعنی ہم کریں یا حکومت کرے؟ حکومت کی جانب سے ان کے روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کچھ الفاظ، کچھ بیان کوئی جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو دن کے اوقات میں روک دیا۔ مجھے بتائیں کہاں روکا گیا ہے؟ کہاں روکا گیا؟ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر یہ ڈمپر مافیا آپ کو نظر یعنی رکتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کوئی غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے، ان کے خلاف پھر ایکشن ہوتا ہے، ان کے لیے پھر وہ چیزیں لے کے آتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ حکومت تو بالخصوص سندھ حکومت، نااہل حکومت تو ویسے ہی ہے، انتہائی اپنی نااہلی انہوں نے دکھا دی ہے کہ ایک ڈمپر کو آپ روک نہیں سکتے، ایک ہیوی ٹریفک کو آپ نہیں روک سکتے، آپ عوام کے لیے اور کام کیا کریں گے اور سہولیات کیا دیں گے؟ ان کے جان و مال کی آپ حفاظت ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اگر TLP کو کبھی موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا اور مسائل حل کرنے کا، تو ایسے کون کون سے مسائل اس وقت سر فہرست ہیں جن کو آپ سب سے پہلے حل کرنا چاہیں گے؟ یہ جو آپ ڈمپر مافیا یا پھر جتنا بھی بتا رہے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو ہماری حکومت اگر چاہے تو ایزیلی حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ میجر مسائل نہیں ہیں جن کا حل پاکستانی قوم چاہتی ہے۔ تو ایسے مزید کون سے مسائل ہیں جو پرائرٹی بیسس پہ آپ لوگ سالو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ ملک ہے ہمارا جو کلمے کے نام پہ ہمیں ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ملا۔ اب جب اس نام پر نہیں چلیں گے تو پریشان ہوں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق چلیں گے تو ہر شے میں آسانی ہے۔
میرے رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اپنے نظم کے مطابق چلا رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، وہ نظم ٹھیک چل رہا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو بنائیں گے تو یقیناً پھر اس میں بگاڑ بھی ہوگا، خرابیاں بھی ہوں گی، چیزیں بھی ہوں گی۔ دیکھیں ملک پاکستان کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہوگی کہ ہم کیا کریں گے، کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ بالکل آسان سی بات ہے، سب سے پہلے تو آپ سود ختم کریں گے ہم۔ جی، اس سود کی تباہ کاریوں سے آج پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے، سود کی خرابیوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب آپ سود پر آپ روکیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے خاص رحمتیں نازل ہوں گی، خاص برکات نازل ہوں گی۔ اب جب آپ سود کھا رہے ہیں، سودی نظام میں موجود ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں کہیں سکون ملتا ہے؟ جنگ کی حالت میں کہیں پر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں اور سکون میں ہوں؟ نہیں، وہ تو پریشان ہی رہے گا، ہر وقت ہر لحاظ سے ہر سمت سے پریشان ہوگا۔ سودی نظام کے خاتمے کے لیے اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی، ویسے تو خیر انہوں نے کہا ہے 27 میں ختم کر دیں گے، جو ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے کیا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، یا اسی نظام میں پھر یہ تو رہتے ہوئے سروائیو کرتے رہیں گے پھر آپ لوگ بھی؟ دیکھیں ہم احتجاج کریں، ہم کسی بات کو سمجھائیں، بتائیں، مقصد یہ ہوتا ہے نا احتجاج کا کہ حکومت کو یہ بات سمجھا دی جائے، اس کے ذہن میں بات ڈالی جائے کہ یہ بات ایسی، یہ تو اس کو پورے پاکستان کو معلوم ہے اس بات کا کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، کھلی جنگ ہے، کھلی جنگ لیکن ہے، اگر نہیں ختم کریں گے اب یہ ختم نہیں پھر کریں آپ گے۔ اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں؟ نہیں، انشاءاللہ ہم اس نظام میں لڑ رہے ہیں اور اس نظام کو درست کرنے کے لیے تو ہم جمہوری نظام میں موجود ہیں، ہم الیکشن کے نظام میں موجود ہیں، اگر وہ ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، قریب ہوگا، ہمت ہم نہیں ہاریں گے، ہم تو لگے رہیں گے اور اس نظام کو درست کرنے کی طرف کریں گے۔ ووٹ نہیں دے رہی اس لیے نہیں آ پا رہے آپ؟ نہیں، ووٹ کیوں نہیں دے رہی عوام؟ اگر ہمیں یہ بات تو بالکل آسان ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے کہ ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ زرداری کے اندر کیا اتنی اچھائیاں ہیں کہ اس کو لوگ ووٹ دیں، یعنی پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا ایم کیو ایم کو یا دوسرے تیسرے پی ٹی آئی کو؟ کون سے ان کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کون سے اچھے کام کیے انہوں نے؟ کون سے انہوں نے ملک کو ترقی کے راہ پہ لگائے ہیں؟ کون سا کام ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو لوگ ووٹ دیں اور ہمیں نہ دیں؟ ہم نے وہ کون سا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لوگ ووٹ نہ دیں؟ یہ تو بالکل غلط ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے۔ قوم کو تو چاہیے اچھے لوگ، قوم کو چاہیے صاف لوگ۔ ہم تو ابھی تک حکومت میں آئے نہیں ہیں، اب مجھے بتائیں دیندار سے بڑھ کر اچھا، صاف ستھرا اور صحیح خیالات کا حامل کون ہوگا؟ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کو سر کبھی بھی ووٹ نہیں پڑا؟ نہیں پڑا ہے، اس ووٹ کو نہیں، ووٹ تو پڑتا ہے مگر اس کو گنتی میں نہیں لاتے نا۔ بھٹو صاحب کو پڑ گیا ووٹ پیپلز پارٹی کی جانب سے، نواز شریف کو پڑ گیا، خان صاحب کو پڑ گیا۔ مذہبی جماعتوں، پاکستان اسلامی ملک ضرور ہے، 97% مسلمان موجود ہیں یہاں پر، لیکن مذہبی جماعتوں کو اگر لوگ ووٹ نہیں دے رہے تو اب اس کا مطلب قائل نہیں کر پائے ابھی تک؟ نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں بات بالکل مسلم ہے کہ اس بات کو تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان مذہبی لحاظ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی رجحان پاکستان میں ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں اگر آپ سے پوچھ لوں، میرا سوال آپ سے ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام کا نظام، یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا نظام اس ملک میں آئے؟ کون شخص نہیں چاہے گا؟ بس اب مجھے بتائیں کون شخص ہے جو اس نام پر ووٹ نہ دے؟ یقیناً ووٹ بھی دے گا، اس حوالے سے یقیناً ووٹ تو بہت کم ہے، چھوٹی سی بات ہے، تو اس نام پہ تو لوگ اپنے جانے دینے کو تیار ہیں رسول اللہ کے نظام کے لیے۔ دی ہیں، دیں گے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے جی علی، پالیٹکس کے حوالے سے تو گفتگو جاری رہے گی کہ کون بہتر ہے کون نہیں، لیکن مفتی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، خاص طور پر جو یہ مبارک مہینہ ہے اس میں لوگوں کو افطاریاں کرائی جا رہی ہیں، راشن کی تقسیم کی جا رہی ہے، کراچی کے کون کون سے مقامات پر آپ لوگ اس طرح خدمت خلق کر رہے ہیں؟ اچھا ہاں، یہ جو بات کی انہوں نے پلوشا نے، خاص طور پر جب آپ نے بچت بازار کی بات کی، ظاہر عوام نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، فائدہ ہوا ہوگا ان کو بھی، تو پھر آپ نے عید سے پہلے ختم کر دی یا ابھی لگے ہوئے؟ نہیں، وہ نماز چرنگی پہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ جلوس ان کا آتا ہے، اس جلوس میں ڈسٹربنگ کی وجہ سے معاملات، وہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں تو کسی چیز کی تمیز ہے ہی نہیں کہ کسی کا جلوس ہے تو طریقے سے سلیقے سے ایک آدھا گھنٹے کے لیے نکال دیا جائے پھر ختم کیا جائے۔ یہ بھی انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ 2 دن پہلے ساری چیزوں کو، علاقے کو صاف کیا جاتا ہے اور ایک خاص طبقے کو پروٹوکول اتنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ چیزیں اٹھ جاتی ہیں
सब बाज़ार उठ जाता है, फिर दोबारा लगाना और दिन भी फिर कम रहते हैं, इस वजह से फिर हम इनको 20 तारीख तक ही मौकूफ़ रखते हैं। और इसके अलावा कराची भर में बाकी जगहों पर जो हमारे बचत बाज़ार है वो कायम रहते हैं। वो कायम वो रहते ईद हैं। तक कायम अच्छा, चूंकि हम ये बात भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और आखिरी बस 1-2 दिन रह गए हैं, मुझे साथ थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिए। ज़ाहिर है आपको इस पर अबूर हासिल है कि ये ताक रातें अब एक रह गई है 29वीं जी, तो थोड़ा सा ये ताक रातों के हवाले से बताइए, क्या फजीलत है दीगर रातों से? देखें, ताक रात की तो फजीलत यकीनन इसमें प्यारे जो शब कदर है, जो कदर की रात है, और इसमें इबादत जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और वो इबादत बेहतर सबसे इबादत यही कि अपनी क़ज़ा नमाज़ों को दोहराएं। सबसे अच्छी इबादत वो यही है कि जो नमाज़ें फ़र्ज़ वो आपसे रह गई हैं वो पूरी रात आप उनकी क़ज़ा करें, उन्हीं को लौटाएं। आप अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाएं कि आपकी जब से आप बालिग़ हुए हैं अब तक कितनी ज़िंदगी हुई है आपकी और कितनी नमाज़ें आपने पढ़ी हैं, और हिसाब लगाकर आप क़ज़ा नमाज़ों की ये हर रात के लिए, यानी जितनी भी बड़ी रातें हैं या बड़े दिन हैं, या आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी कभी मौका दे कि आप मस्जिद की तरफ आएँ, दीन की तरफ आएँ, आप इबादत की तरफ आएँ, तो इस इबादत में फ़र्ज़ को ज़्यादा अहमियत दें और अपने जितनी भी नमाज़ें फ़र्ज़ क़ज़ा हुई हैं उनको अदा करें। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और फिर ये चूँकि जहन्नम से निजात का अशरा तीसरा अशरा चल रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। देखें, रमज़ानुल मुबारक, पूरा रमज़ान ये बख्शिश का महीना है और ये एक बहाना है, यानी मोमिन के लिए उसकी बख्शिश के लिए रब ताला ने एक बहाना, यानी भाई एक काम करें 70 नेकियां मिले, हाँ, यानी बहाना हुआ ना कि मैं बंदे को बख्शूं, बस बंदा का नेकी की तरफ आए तो सही। वो बड़ा खुश नसीब और वो सबसे बड़ा बानसीब इंसान है जो रमज़ानुल मुबारक पाए और इसमें इसके तमाम अशरों में, यानी पूरे दिन से लेकर आखिरी दिन तक खूब इबादत करे। क्या पता फिर दोबारा ज़िंदगी मिले या ना मिले, दोबारा रमज़ान मिले या ना मिले, तो इस बेहतर यही है कि जो गनीमत है, देखिए दुनिया का माहौल भी यही है ना, जहाँ से कोई नफ़ा मिल रहा हो ना, दुनिया का कोई चीज़ मिल रही हो तो उसकी तरफ बंदा लपक के जाता है, फ़ौरन जाता है और पूरा हासिल करता है। यानी किसी का कारोबार हो या कोई सिस्टम हो, उससे नफ़ा मिल रहा हो तो पूरा नफ़ा लेगा। तो ये रमज़ान है, पूरा नफ़ा ले, अव्वल दिन से लेकर आखिर दिन तक मुकम्मल और सही इबादत की तरफ जाएं। आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप रोज़ों के साथ साथ सदका खैरात, आप लोगों की हमदर्दी की तरफ जाएं, ज़कात अदा करें। देखें, ये महीना ऐसा महीना है जिसमें 3 फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से अदा किए जाते हैं। एक नमाज फ़र्ज़ है, अदा किया जाता है, और इसी तरीके से ज़कात की अदायगी भी इस महीने में की जाती है। इसी तरीके से रमज़ान ख़ुद रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो ये 3 ऐसे फ़राइज़ हैं जिनकी अदायगी रमज़ानुल मुबारक में होती है, और इन तीनों पर ही ज़्यादा ज़ोर दें, इन तीनों को ही ज़्यादा अदा करने की कोशिश। नमाज़ें मैंने बताया जैसे क़ज़ा हो गई हैं तो उनको लौटाए। इसी तरीके से अपने जो सदका है, ज़कात है, ज़कात का हिसाब किताब आसानी भी इसी में होती है कि याद भी रहता है कि मुझे ज़कात कब अदा करनी है। वो माह रमज़ानुल मुबारक एक तयन किया जाता है। फिर जब आप वैसे अगर आपने 1000 रुपये ज़कात दिए तो ज़कात तो जो आपने अदा कर दी उसका सवाब जो 1000 का आपको मिलना था वो तो मिला, मगर रमज़ान में वो डबल मिलना है, इसलिए इसमें ज़्यादा अदा बढ़कर भी मिलना है। बिल्कुल। और मतलब आपकी क्या आम दिनों से रूटीन और रमज़ान मुबारक में रूटीन चेंज हो जाती है? देखें, इबादत के लिहाज से तो सबकी रूटीन चेंज हो जाती है। सहरी में सबको उठना होता है, हाँ, सब वही रूटीन उसी लिहाज से होता है। तो हम अहले इल्म हैं, दीन से ज़्यादा हमारी वाबस्तगी है, तो उस लिहाज से हमारी चीज़ें फिर मदारिस की मसरूफ़ियात और तरावियों की मसरूफ़ियात और साथ में शबीनों की मसरूफ़ियात और लोगों को इफ्तार कराना, सहरी कराना, दर्स देना और कुरान पाक की तालीमात को आम करना, तो यकीनन हमारे आम दिनों से ज़्यादा फिर मसरूफ़ियात में इजाफ़ा हो जाता है। फिर साथ में हम सियासी मामलात सारे देखते रहना और फिर सियासी उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ों को देखना और अपनी पूरी तंजीम को वक्त देना, तो यकीनन इसमें हमारी ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। डिफ़िकल्ट होता होगा टाइम मैनेज करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है। हाँ जी बिल्कुल। बस देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे देता है और टाइम मैनेज करते हैं, फिर उस लिहाज से चलते हैं। चलिए अली, यहाँ पे एक नात भी ऐड कर देते हैं। हमारे साथ असलम शेख कादरी साहब मौजूद हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं उनसे कहना चाहूँगी, सल्लल्लाहु अलैहि
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے چھلک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔